اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حابیل و قابیل کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ المہد میں بیان یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی۔ اس قصے میں ایک بھائی کے دوسرے بھائی کو مقبولیت اور تقویٰ پر حسد کرنے اور اس کو ناحق قتل کر ڈالنے کا ذکر ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی بے گناہ کا قتل شدید ترین جرائم میں سے ہے۔ قرآن میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسد و انتقام کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ قابیل تیز مزاج جبکہ حابیل منکسر المزاج تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ نیک، سرشت، متقی اور منکسر المزاج تھا اور اس کا کام بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ حابیل اور قابیل کو قربانی پیش کرنے کا حکم ایک دن اللہ کی جانب سے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ معلوم کیا جائے کہ دونوں بھائیوں میں سے کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور پسندیدہ ہے۔ اس زمانے میں تصور تھا کہ جس قربانی کو آتش آسمانی جلا دیں اسے اللہ کے نزدیک قبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل چونکہ نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گلے کی بہترین بھیڑ اللہ حضور قربانی کے لیے پیش کر دی۔ دوسری طرف قابیل ناقص قسم کا اناج قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے لایا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر قربانی کے لیے پیش کیے گئے اناج نے جلنا ہی ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب دونوں دور بیٹھ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی۔ اس آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا پیش کیا گیا اناج جوں کا توں پڑا رہا۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے حابیل کی پیش کی گئی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ حسد کی آگ اور قابیل کا انتقام۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس سے سخت غصہ آیا۔ اس کا طیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے اعلانیہ اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ اس کا جواب حابیل نے بڑی بردباری سے یہ دیا جس کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھاؤ تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا گناہ قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا اور میں یہی ظالموں کی سزا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنے تو کچھ عرصہ ان پر غور و فکر کرتا رہا،
لیکن بالآخر شیطان نے اسے اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کو مار دے اور حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ قرآن مجید کے مطابق شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حسد اور انتقام سے مغلوب ہو کر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن بعد میں اس سے پچھتاوا ہوا کہ اس نے غلط کیا۔ حابیل کی لاش کی تدفین۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کریں۔ در حقیقت یہ روئی زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، چنانچہ وہ کہیں روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ کو اپنے نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہیں تھی، چنانچہ اللہ کے حکم سے اس جگہ پر 2 کوے آئے، وہاں آ کر آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ بچ جانے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں کھڈا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو یوں دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گاڑ کھود کر دفن کرنا چاہیے، لہذا اس نے ایک گڑھا کھودا، اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اب اس کا نفس اس سے ملامت کرنے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہے، پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو رودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔